میں ابھی بریک پہ جانے سے پہلے خاص طور سے جو آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے کچھ سا بات کر رہا تھا، اور تزکیہ اور طہارت قلب کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ آئی تھنک ایک ہمیں اتنی آسانی سے یہ چیز سمجھائی گئی، اور اس ماہ رمضان میں خاص طور سے ہم اس کا امپلیمنٹ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر آپ اس کے بارے میں بھی روشنی ڈالیں گے اس چیز پہ تو ہمیں بہت اچھا لگے گا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. محترم محمد فیصل قریشی بھائی، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں سب سے پہلے یہ اپنے سننے والوں کے سامنے عرض کر دوں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ ہمارا سلسلہ رمضان شریف میں رہے گا، علماء کی گفتگو ہوگی، اور یقیناً مختلف مسائل پر ہماری ڈسکشن ہوگی، اور بہت سارے ایسے پیچیدہ مسائل بھی اس منچ پر حل ہوں گے کہ جو عام طور پر لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے. تو سب سے پہلے میرے سننے والے اپنی یہ نیت کر لیں کہ آپ ٹی وی دیکھنے نہیں بیٹھے، آپ دین سیکھنے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایک ہوتا ہے کہ بھئی ہم بس ٹائم گزار رہے ہیں، پر ٹائم جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، اس لیے نہ بیٹھیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تقریباً مختلف مرویات ہیں جو 13 سے زیادہ صحابہ کرام سے مروی ہیں، جن میں سے ایک کا مفہوم یہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی رحمت سید کونین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے، دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے، اس کا ایک مسئلہ سیکھنا یہ عند اللہ اسے کتنا اجر دلاتا ہے. فرمایا دوسری طرف اگر کوئی عابد 70 سال عبادت کرے، یہ نیک نیتی کے ساتھ دین کا ایک مسئلہ سیکھنے والا اجر میں اس سے بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ صرف اگر کوئی شخص علماء کی مجلس علم میں بیٹھا، اور بعض احادیث میں اس مجلس علم کو مجلس ذکر قرار دی، اور یہ صحاح کی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ رات بھر عابد کی عبادت کرنا ایک طرف ہے، اور مجلس علم کے اندر کسی شخص کا اتنی سی دیر میں کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھا جاتا ہے، اتنی دیر اگر کوئی علماء کی مجلس میں بیٹھا تو شب بھر والے کی عبادت سے اس کا دین سیکھنے کی تڑپ اور دین سیکھنے کی غرض سے علماء کی مجلس میں بیٹھنا زیادہ فائدہ آتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا نبی علیہ السلام کے فرامین پر ایمان ہے. تو اگر رمضان کی یہ ساری جو ہماری نشستیں ہوں، اور اگر میرے سننے والے بہترین نیتیں کر کر بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ عالم کے بول میں، پھر آپ سے یہ دین کی بات، آپ کے ذریعے سے جو دین کی باتیں یہاں پر ہوں گی، تو یقیناً تو آپ نے جو مجھ سے حکم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص فلاح پا گیا جس نے تزکیہ نفس کیا. اب یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ مثلا ایک جو کسان ہے وہ اپنا کھیت اگاتا ہے، کھیتی اگاتا ہے، اب اس کا مقصود جو ہوتا ہے نا، وہ پانی لگاتا ہے، وہ جناب کھاد وغیرہ دیتا ہے، مقصود وہ فصل ہے، لیکن اس فصل کے ساتھ ساتھ کوئی گھاس پھوس وغیرہ وہ بھی اگ پڑتی ہے. اب بڑی خوبصورت مثال ہے. اس گھاس پھوس کو جب تک کہ وہ کسان اس فصل میں سے الگ نہ کرے تو وہ فصل نہیں رہتی. جس وقت بالخصوص اس کو کاٹا جاتا ہے تو بیچ میں وہ جو کئی قسم کی جڑی بوٹیاں، ان کے بھی بیج میں بیج آ جاتے ہیں، پھر وہ پورے جتنی فصل ہے وہ ساری فصل کہتے ہیں جی یہ تو مکس اپ ہوئی ہے، یہ کھانے کے قابل نہیں. بالکل. لہٰذا ساتھ کسان جناب اس گھاس پھوس کو جو ایکسٹرا چیزیں ان کو اٹھا کر صاف کرتا رہتا ہے. اسی طرح ہم مسلمان ہیں، ہماری ذات، ہمارا مال، ہمارا جسم یہ خدا کی مرضی ہے. ہمارے جسم پر، ہمارے مال پر، ہماری اپنے آپ پر کوئی ہماری مرضی نہیں ہے. ہم پابند ہیں. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہمارا کھانا بمرضی خدا ہو، ہمارا پہننا بمرضی خدا و مصطفیٰ ہو، ہمارا بولنا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو. اس لیے ہم بولنے میں بھی پابند ہیں، ہم کھانے پینے میں بھی پابند ہیں. ظاہر ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کون سی بات جائز ہے کون سی بات ناجائز ہے. تو ہمارا کچھ بھی اپنا نہیں ہے.
ہم پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے. گویا ہمارا جسم ہماری مرضی نہیں ہے, ہمارا جسم خدا کی مرضی ہے. تو اسی طریقے سے اس جسم کو جو اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں عطا کیا, تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی اصلاح کے لیے اور اس جسم کو جو ہمیں انسانیت دینے والی, اصل بنانے والی چیز ہے, وہ ہماری روح ہے, اس روح کی غذا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے ہماری تربیت کی ہے. تو اب ہم گناہوں سے بچیں, لغویات سے بچیں, فضولیات سے بچیں, ہر اس کام سے بچیں, یعنی اس جڑی بوٹی گند گند کو نکال کر پھینک دیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے. یہ تزکیہ نفس ہے. ہم فرائض کی پابندی کریں, واجبات کی پابندی کریں, اور ہر اچھے کام اپنی زندگی میں لے کر آئیں, اور اپنے یقین کو اس حد تک لے جائیں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اور جس وقت انسان اس کیفیت کے اوپر آ جاتا ہے, کیفیت فکر پر, کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, تو یہاں سے اس کے تزکیے کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علامہ امین شہیدی صاحب سے میں اسی حوالے سے اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ اہل بیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کون سے ایسے معمولات زندگی تھے جن کو خاص طور سے رمضان میں وہ لوگ اپنایا کرتے تھے, اور ان کو کس طرح سے رمضان میں, ہم خاص طور سے چونکہ رمضان کی بات کر رہے ہیں, تو رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں کس طرح سے سمیٹا کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشریت کے لیے انعام ہے, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, چونکہ فیض اللہ کا عام ہے. اور عالم بشریت کی ہدایت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جامع اور کامل نمونہ ہے. اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے نقش قدم پر اور انہی کی تعلیمات کو معاشرے کے اندر عام کرنے کا اور انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے. لہذا جب ہم نبی کریم اور آل نبی کی سیرت کو دیکھتے ہیں اس مبارک اور مقدس مہینے میں, تو ہمیں سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے رمضان المبارک کے کچھ تقاضے ہیں. ظاہری طور پر آپ کھانے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں, ظاہری طور پر کچھ چیزیں جو عام روٹین کی زندگی میں آپ پر حلال ہوتی ہیں, آپ فجر کی نماز سے پہلے اذان کے موقع پر سے لے کر مغرب کی اذان تک اس وقفے میں آپ ان چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کر لیتے ہیں. یہ ظاہری احکام ہیں, لیکن کیا ان ظاہری احکام کے پیچھے اس کی کوئی روح بھی ہے؟ تو اس روح کو پہچاننے کے لیے ہمیں نبی کریم اور ان کی اہل البیت کی سیرت کو دیکھنا پڑتا ہے. ایک ہے قانون اور ایک ہے اس کے پیچھے موجود روح. قانون یہ ہے کہ آپ صبح فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک بھوکے پیاسے رہیں, لیکن اس کی روح یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں جرم نہ کریں, آپ کی زبان جرم نہ کرے, آپ کے دماغ میں وسوسے پیدا نہ ہوں, آپ کے دل کے اندر شیطانی خیالات پیدا نہ ہوں. اگر آئیں خیالات تو ان کا آپ گلا گھونٹ سکیں. آپ بشریت اور اللہ کی مخلوق کے حوالے سے ان کا برا نہ سوچیں, ان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچیں. بھوکے کو جس طرح سے آج اس گرم موسم میں آپ روزہ رکھ کر پیاس اور بھوک کی کیفیت میں اپنی اس بھوک کی شدت کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ پر کیا گزرتی ہے, تو اس احساس کو آپ ذرا دوسروں پر منطبق کر کے دیکھیں کہ وہ غریب لوگ جو اس مہنگائی کے دور میں, اس مشقت اور سخت دور میں روز ایک وقت کا کھانا مشکل سے کھاتے ہیں, ان پر سال بھر کیا گزر رہی ہوگی. اس تکلیف کو اگر آپ محسوس کر کے اپنی اس تکلیف کی روشنی میں اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نے روزے کا حق ادا کیا ہے. آپ نے اگر کسی بھوکے اور پیاسے کی پیاس اور بھوک کو مٹایا ہے تو آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ جو رمضان المبارک سے پہلے جو آخری شعبان کا جمعہ تھا, اس جمعے میں آپ نے ارشاد فرمایا, اس میں ایک جملہ ہے, فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ, تمہارے سامنے ایک ایسا مہینہ ہے جو اپنے دامن میں برکتیں لیے, رحمتیں لیے اور مغفرتیں لیے آ رہا ہے. اس مبارک مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ اپنا دل اللہ سے جوڑ کر ایک قدم اللہ کی طرف اٹھائیں گے تو اللہ آپ کی طرف 100 قدم اٹھائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنی ہی تیزی سے آپ کی طرف آئے گا اور آپ کو اپنی دامن رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. اگر اس مہینے کے اندر آپ نے کسی روزہ دار کو صرف ایک
کھجور کا دانہ کھلایا تو یہ کھجور کا دانہ جو افطار میں آپ کسی روزے دار کو کھلاتے ہیں اس سے اس کی جو آپ نے افطار کروائی یہ آپ کے جہنم کی آگ بجھانے کا ذریعہ ہے۔ جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہم کھجور کا دانہ نہ کھلا سکیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتے ہو، اگر ایک گھونٹ پانی پلا سکو تو تمہاری جہنم کی آگ بجھانے کے لیے یہی ایک گھونٹ پانی کافی ہے۔ اللہ تو یہ سیرت ہے نبی کریم کی، چونکہ وہ خود پہلے عمل کرتے تھے بعد میں دوسروں کو بتاتے تھے۔ اہل البیت کی یہ سیرت ہے کہ پہلے وہ خود عمل کرتے تھے بعد میں دوسروں کو بتاتے تھے۔ یہ ایام دیکھیں ظاہری طور پر بھوکے رہنے کے ایام نہیں ہیں، بلکہ اپنے دل کے اندر موجود زنگ کو کھرچ کر صاف کرنے کے ایام ہیں۔ دل کے زنگ کو کھرچنے کا بہترین ذریعہ بھوکا رہنا ہے۔ بھوک کی کیفیت میں انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے، بدن کمزور ہوتا ہے۔ عام ایام میں بدن کو ہم خوراک پہنچاتے ہیں، لیکن ان ایام میں بدن کی خوراک روک کر آپ روح کو خوراک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ روح کو خوراک آپ کیسے پہنچاتے ہیں؟ دعا کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے، قرآن کی آیات کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اس لیے ان ایام میں نبی کریم اور اہل البیت سے منقول دعاؤں کو دیکھیں۔ دعائے افتتاح کائنات کی بہترین مناجات ہے، نیٹ پہ جائیے افتتاح کے نام سے دیکھیے، نبی کریم سے اہل البیت نے نقل کیا ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی جا کے نیٹ پہ تلاش کیجئے، آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سے امام زین العابدین علیہ السلام نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کی وہ تمام دعائیں جن میں مناجات 15 ہیں، 15 مناجاتیں ہیں، ایک ایک مناجات ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک سطر انسان کے مردہ دل کو زندگی عطا کر کے اس کو ایک نئی حیات دیتا ہے۔ اس لیے یہ ایام صرف بدن کی طرف توجہ کے نہیں ہیں، یہ ایام اپنے ذہن کو پاک کرنے کے ایام ہیں، روح کو پاک کرنے کے ایام ہیں، زبان کو پاک کرنے کے ایام ہیں، نگاہوں کو پاک کرنے کے ایام ہیں۔ وہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں اس کھانے کو بھی پاک کر کے کھانے کے ایام ہیں۔ اگر اس ایک مہینے میں ہم اس روٹین کے مطابق جو نبی کریم نے، اہل البیت علیہ السلام نے اور نبی کریم کے سائے میں تربیت پانے والے اللہ کے رسول کے پاکیزہ شاگردوں اور اصحاب کرام نے جو روش ہمیں بتائی ہے، جو سیرت ہمیں دی ہے، اگر اس پر اس ایک مہینے ہم بلا چون و چرا عمل کر سکیں تو عید کی رات ہماری نجات کی رات ہے۔ بالکل۔ لیکن وہ جو عید کی خوشی ہے، عید کی خوشی اسی نجات کی وجہ سے ہے، جشن منانے کے لیے نہیں ہے، وہ رنگ برنگے کپڑے پہن کر ایک تہوار منانے کے لیے نہیں ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اس مہینے کو ایک سیلیبریشن کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تہوار نہیں ہے، یہ عبودیت کا مہینہ ہے، بندگی کا مہینہ ہے، اپنے آپ سے اللہ کی طرف سفر کرنے کا مہینہ ہے، خود سے گزر کر اپنے آپ پر پاؤں رکھ کر اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کی ذات میں خود کو گم کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس کے نتیجے میں قرآنی آیات کی ایک ایک اس کا کلمہ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت انسان کی آنکھوں کو آنسوں سے تر کرتی ہے۔ ایک ایک مناجات اور دعا کا جملہ انسان کی روح کے اندر ایک نئی روشنی اور پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ آپ جو بیان کر رہے ہیں نا اس میں بہت ساری چیزیں ایسے دماغ میں آ رہی ہیں، اور آپ نے جب یہ تمام بات کی تو ایک چھوٹی سی بات دماغ میں یہی آئی کہ آپ سوچیں کہ ان سب کے بعد جب آپ افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو کس قدر وہ جو قدر بڑھ جاتی ہے اس خوراک کی جو اس وقت آپ کو باڈی کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ آج سائنس کی ہم بات کرتے ہیں، لوگ نیٹ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ اوبیسلی یہ جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا ہے، علامہ صاحب نے، اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ نیٹ پہ بیٹھیں، سرچ کریں۔ آج پوری دنیا میں گورے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر اپنی فزیکلی اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو فاسٹنگ کی طرف جائیے۔ اور باقاعدہ یہ بات کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اس فاسٹنگ کے بارے میں مجھے کہاں سے پتہ چلا، ان کو قرآن پاک سے پتہ چلا، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات سے پتہ چلا۔ پوری دنیا اس وقت جب ریسرچ کرتی ہے، جب ہم اس پہ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تھوڑا سا کھانے پینے پہ زیادہ زور دے دیتے ہیں، اور باقی جو بہت ساری پریکٹسز ہیں، بالکل میں جو تزکیہ اور طہارت قلب کی بات کر رہا ہوں بار بار، وہ اسی لیے ہے۔ علامہ سید محمد علی شاہ صاحب یہاں موجود ہیں، بالکل آج کے حوالے سے، ماہ رمضان کے حوالے سے
कसरत से जो लोग बआसानी से कुछ पढ़ सकें, जिनके फ़ज़ाइल ज़्यादा हों या बरक़ात ज़्यादा हों। लोग थोड़े बहुत परेशान भी हैं आजकल, आप जानते ही हैं जो हालात इस वक्त चल रहे हैं। तो कुछ ऐसा अगर आप हमें नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह रमज़ान मुबारक में क्योंकि ये सदक़ात का महीना है, गुरबा फ़ुक़रा मसाकीन का ख्याल रखने का महीना है, और हकीकत ये है कि कई लोग तंगदस्ती और गुर्बत की वजह से ख़ुदकुशी की तरफ हैं, कई सफ़ेद पोश फाके में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो माह रमज़ान में बेचारे गरीब इफ्तार और सहर में मालदार लोगों की तरफ देखते हैं। तो मैं इस हवाले से एक वजीफ़ा भी ख़ास अर्ज़ करूँगा जो आज रात में पढ़ने का है। शुरू ही रात से लेकर अगर 30 दिन भी इसको जारी रखेंगे तो अल्लाह की तरफ से गैबी इमदाद होगी, ख़जानों के मुँह खुल जाते हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि हमारी हुक्मरानों को कि इस वक्त मुल्क हिजयानी कैफियत में है, तो खुदारा लोगों को रोडों पे लाने के बजाय मसाजिद की तरफ उनको आने का हुक्म दें कि वो तरावी पढ़ें, मस्जिदों को आबाद करें, रोज़े रखें। माह रमज़ान का अदब करते हुए अल्लाह करे कि इस वक्त हम गुरबा की तरफ देखें, फ़ुक़रा की तरफ देखें, पाकिस्तान को फितना फसाद से बचाते हुए रोडों पे बुलाने के बजाय मसाजिद को आबाद करें, घर में तिलावत कुरान हो, लोगों को रियासत मदीना में रोज़े रखने का हुक्म दिया जाए और जो रियासत मदीना में होता था, और गुरबा फ़ुक़रा मसाकीन का ख्याल किया जाए। तो ख़ास तौर पे मुल्क को हिजानी कैफियत से बचाकर इबादत की तरफ, अल्लाह की रहमत का महीना आ गया, और ताहरत की तरफ लगाएं, पासकी कुरान की तिलावत की तरफ लगाएं। तो एक ऐसा वजीफ़ा कि जो आज की रात से 30 रमज़ान तक इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़जानों के मुँह खुल जाते हैं, रिस्क में फरावानी होती है। तो आज की रात भी रोज़ाना मामूल बना लें। सूरह क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, बड़ी मशहूर सूरत अम्मा पारे में, आखिरी पारे में सूरह क़द्र को रोज़ाना रात में 21 मरतबा तिलावत फरमाएँ, और इसको यकम रमज़ान से 30 रमज़ान तक इसको अपने मामूलात में शामिल रखें। इंशाअल्लाह तिलावत कुरान ख़ास तौर पर सूरह क़द्र की बरकत से इंशाअल्लाह रिज़्क़ की फरावानी होगी, गैबी इमदाद होगी। और इसी तरह आज की रात ख़ास तौर पर तमाम नादरीन सामीन से कहूँगा, तंगदस्ती गुर्बत हर तरफ है, सूरतुल फ़तह इसकी तिलावत फरमाएँ, ख़ास तौर पे कम से कम एक बार इसकी तिलावत फरमाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़जानों से नवाजेगा। और दुआ है अल्लाह ताला गुरबा फ़ुक़रा मसाकीन का पर अपनी ख़ास रहमत फरमाता है। हमें भी चाहिए कि ख़ास तौर पे हम गरीबों का ख़ास ख्याल करें। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी मेरे ख़्याल से मैं देखता हूँ अब एक सिलसिला काफ़ी शुरू हुआ है, लोग काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं लोगों को हेल्प आउट करने की। और मैं जो शुरू में इंट्रो में भी यही बात कह रहा था कि कम से कम माह रमज़ान में एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि कम से कम कोई भूखा नहीं सोता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत है अभी तक कायम, तभी ये दुनिया चल रही है। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब से इसी हवाले से, चूँकि ये वज़ाइफ की बात हो रही है, कुरान पाक की बात हो रही है, तो ये बड़ा एक छोटा सा सवाल है। कुरान पाक किसी और महीने में भी नाजिल किया जा सकता था, लेकिन ख़ास कर रमज़ान में नाजिल किया। तो ये इसके पीछे क्या मेरे परवरदिगार की एक जो है वो हिकमत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी देर से यहाँ पर रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत, मकाम, बुलंदी दर्जात पर बात हो रही है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जितना पैनल यहाँ बैठा है, जहाँ तक आवाज़ आ रही है, और फिर मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को इस रमज़ान की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन। हम सभी अल्फाज के उरूज व ज़वाल से, ऊंच नीच से, बनाव से, संगार से जो निचोड़ निकालना चाहते हैं उस पर मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। बेज़ुबान को जब मेरा रब ज़ुबान देता है पढ़ने के वास्ते, फिर वो कुरान देता है। सुभान अल्लाह। बेज़ुबान को जब मेरा रब ज़ुबान देता है पढ़ने के वास्ते, फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए उम्मत मुस्तफ़ा के गुनाहों को, तो गुनाहगारों को मेरा रब रमज़ान देता है। सुभान अल्लाह। रमज़ान मुबारक का कुरान करीम से और कुरान का रमज़ान से इतना गहरा रब्त है। अगर हम कुरान करीम पे गौर करें तो कुरान ने किसी महीने का नाम नहीं लिया सिवाय रमज़ान के, और रमज़ान मुबारक का कुरान से इतना गहरा ताल्लुक़ है
کہ آقا دو عالم افصح العرب والعجم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جو قرآن کریم نصیب فرمایا گیا، عطا کیا گیا، وہ رمضان مبارک میں ہے۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ آسمان سے جب آسمان دنیا پر قرآن کریم لایا گیا تو وہ بھی رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ ضرورت آج کے پروگرام میں اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے رمضان گزارنا کیسے ہے۔ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار، صحابہ اکرام اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا رمضان المبارک۔ ابھی رات کو جب چاند دیکھ رہے تھے تو بہت ساری پوسٹیں جب آنے لگیں تو مجھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایت یاد آئی۔ کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک چاند نہیں دیکھتا تھا جب تک دل میں قدورت باقی ہو۔ پتہ یہ چل رہا کہ ان کے دل رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے کس قدر صاف ہو جاتے تھے۔ اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان مبارک داخل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک مقدس مطہر ببرکت ہستی کا رویہ، آپ کی جو طبیعت تھی، آپ کا مزاج تھا، اس میں تبدیلی کون سی ہوتی تھی؟ یہ تبدیلیاں آج امت کے سامنے ان کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہر چیز کو ہم ڈسپوزبل بناتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری عبادت بھی ڈسپوزبل ہو گئی، تراویح بھی ڈسپوزبل ہو گئی، ہر چیز میں دکھاوا آ گیا، ریاکاری آئی۔ اللہ کا واسطہ کسی کام میں تو ہم مخلص ہو جائیں، کسی کام میں تو ہم نمونہ بنا لیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ اکرام کو، اہل بیت اعظام کو۔ اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے اجود من الریح المرسلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی، آپ ویسے بھی سخی تھے، کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے، لیکن تیز ہواؤں سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت پھیل جایا کرتی تھی۔ اور یہ اس وقت سخاوت ہو رہی ہے جب کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی افطاری آئی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے اصحاب صفہ کے دسترخوان پر وہاں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑے صحابی کے پاس جا کر بیٹھ سکتے تھے جن کے دسترخوان پر سب کچھ ہوتا تھا، مگر وہ آ کر اصحاب صفہ میں بیٹھے، اور اصحاب صفہ میں جب بیٹھے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ فرمایا اے اللہ تو اس رمضان میں اس افطاری کے وقت میں، دیکھیں نا ہم کہتے ہیں نا افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرمایا اپنا فضل بھی فرما دے اور اپنی رحمت بھی ان پر فرما دے۔ تھوڑی ہی دیر میں دیکھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرے کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر کیا فرمایا؟ فرمایا فضل اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے، رحمت تمہارے لیے اللہ نے آخرت میں سنبھال کر۔ اللہ اکبر۔ اب اس دن ترتیب کیا بنائی گئی؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کو، اس مبارک عمل کو ہمیں نمونہ بنانا چاہیے۔ ترتیب کیا بنائی گئی؟ بھائی روزانہ جس کے دسترخوان پہ وسعت ہے وہ صحابہ صفحہ میں سے ایک ایک بندے کو ساتھ لے جائے۔ اب ہمیں آج یہ ترتیب ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ ہم ایسے افراد کو تلاش کریں اور روڈ پر کھڑے کر کے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اسے بھکاری سمجھ کر نہ دیں، بلکہ اس کا جو ہاتھ ہماری طرف بڑھ رہا ہے تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ نے یہ بھیجا ہے، ہمیں توفیق ملی ہے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑیں پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے عزت کے ساتھ اپنے دسترخوان پر لے جا کر بٹھائیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنا گلاس تو دوسرے کو دے سکتے ہیں، اپنی کھجور تو دوسرے کو ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا یہی وہ اعمال ہیں جن سے رمضان آج کل ایک سلسلہ ویسے شروع ہوا ہے، لوگ باقاعدہ دسترخوان لگا دیتے ہیں اور اس پہ باقاعدہ افطاری کا جو سلسلہ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ایک اچھی ارینجمنٹ لوگ میرے خیال سے بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ کے جواب میں جو میں ایک چیز سوچا تھا اور میں یہ اکثر سوال کرتا بھی ہوں، اور یہ بڑا میرے خیال سے جب قرآن پاک کی بات کرتے ہیں تو اوبویسلی ہماری زبان میں نہیں ہے، جو کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دنیا بھر کی جتنی بھی ان کی ریلیجیس بکس ہیں وہ ان کی ہی زبان میں ان کو پڑھائی جاتی ہیں۔ سو ہمارے لیے وہ بھی تھوڑا سا ایک ڈسٹنس آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ قرآن کریم سے جو دوری کا نتیجہ ہے وہ بڑی پری پلاننگ کے تحت، میں بغیر کسی تمہید کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں کہنے لگے جی بغیر آپ فلاں ترجمہ پڑھ لیں، فلاں کا ترجمہ پڑھ لیں، فلاں کا ترجمہ پڑھ لیں، بغیر استاد کے ہر کتاب سمجھ آ سکتی ہے، قرآن کریم نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم کے لیے اہل اللہ کے پاس، علماء کے پاس آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن کریم کی جو تعلیم ہے، یہ جو تزکیہ کا لفظ تھا یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا تزکیہ ہوا، کیا وہ بغیر استاد کے ہو گیا؟ وہ بغیر معلم رسول کے ہو گیا؟ اگر معلم رسول کے بغیر
صحابہ اکرام کی تعلیم، تربیت، تزکیہ، طہارت، مراقبہ، ان کی پاکیزگی، ان کا ایمان نہیں بنا تو یقین کر لیجئے آج امت کا بھی نہیں بنے گا۔ اور اگر آپ پوچھیں کہ کیسے بنے گا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آخری زمانے میں دین کیسے آئے گا؟ فرمایا آخری زمانے میں اسی طرح آئے گا جس طرح پہلے زمانے میں آیا تھا۔ میں تو 100% دین کا آپ سے اگری کرتا ہوں۔ آپ کسی بھی دنیا کی کتاب کوئی جو کالج میں ہی پڑھائی جاتی ہے وہ بھی اگر کوئی بچہ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے اور جب تک اس کو کوئی ٹیچر اس بارے میں نہیں بتائے گا یا نہیں سمجھائے گا تو وہ کتاب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک آپ جائیں، ابھی آپ 5ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کہیں کہ میں 2nd ایئر کے ساری کتابیں پڑھنا ابھی سے شروع کر دیتا ہوں، خود سے پڑھ لیتا ہوں اور میں خود سے ہی سارا کچھ سالو کر لوں گا۔ سو اوبویسلی میرے اللہ نے اس کتاب کو اتارا ہے اور بہت ساری حکمت اس میں موجود ہے۔ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، جاننا شروع کرتے ہیں، اوبویسلی آپ کو رہنمائی چاہیے۔ یہ چونکہ عام سوال ہوتا ہے اس بارے میں، بہت اچھی بات ہے، بالکل پڑھیں، سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں، اور لیکن اس میں رہنمائی کی بے انتہا ضرورت ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور بڑا ضروری سوال مفتی محمد نوید عباسی صاحب سے ذکر کیا، ہمارے جتنے علماء یہاں پہ موجود ہیں، کہا کہ جنت کے دروازے جو ہیں کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جو شیطان ہے اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ مفتی صاحب میرا آپ سے باقاعدہ یہ سوال ہے، تو پھر یہ غلط کام، یہ غبث، یہ لڑائیاں، یہ دکھاوا، یہ غصے، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ اگر شیطان قید ہے تو اس کے چیلے گھوم رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے۔ بے شک، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، رب نے نازل کیا، ربی اس کا محافظ ہے۔ بے شک، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے والے بہت سارے ایسے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ قرآن نے کہا یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بے شمار گمراہ ہو جاتے ہیں اور بے شمار قرآن کو پڑھنے والے راہ راست پر، ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں جو شیطان کے بند ہونے کا تصور ہے، شیطان بند ہو جاتا ہے۔ جیسے بتایا گیا کہ سرکش جن قید ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ شیطانوں کی قسم ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، یہ خدائی انتظام ہے۔ لیکن رب نے بندے کو بھی کچھ اختیار دیا ہے۔ اب بندہ سارا سال پریکٹس یہ کرتا ہے کہ اس کی ساری پریکٹس شیطان کے قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہے، اور پھر وہ اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل میں صبح و شام لگا رہتا ہے۔ تو پھر رمضان آتا ہے تو رمضان گزر جاتا ہے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک دیکھیے کیوں فرض کیا گیا، ذرا آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو فرضیت کی بات کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ہم پر بھی فرض ہوا، ہم سے پہلے لوگوں پر بھی، امتوں پر فرض ہوا۔ اس کی فرضیت کی علت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا ہے؟ کہ ہم رمضان میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور صرف رمضان ہی میں نہیں، صرف ہم مسلمان رمضان میں نہیں ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے فیصل بھائی کہ ہم رمضان میں تو مسلمان بنتے اور رمضان جیسے چاند نظر آتا ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہم اس کو فوت کر دیتے ہیں اور ہم خوشیاں منانے نکل جاتے ہیں جس میں ہم شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو رمضان ہے یہ ہمیں روکنے کے لیے آتا ہے، ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن وہ آدمی جو سارا سال مست الست رہے، جس کو کوئی خبر ہی نہ ہو، نہ نماز کی، نہ عام ایام میں کسی نفلی روزے کی، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہو، حرام وہ کھاتا ہو، جس آدمی کی بنیاد حرام پر ہوگی وہ سارا رمضان خیرات کرتا رہے۔ ابھی ہم سب جو ہے وہ یہ تعلیم دے رہے ہیں یہاں بیٹھ کے کہ صدقہ کریں، خیرات کریں، اب حرام مال کو وہ بانٹے گا لوگوں میں تو اس کو کیا جو ہے وہ ثواب ملے گا؟ اسی طریقے سے حرام کی کمائی وہ کر کے اپنے بچوں کو کھلائے گا، اپنے اوپر خرچ کرے گا، جو کچھ آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں کس بات کا درس دیتا ہے؟ اظہار و قربانی کا۔ کسی نے ایک میسج بھیجا اور وہ مجھے بڑا عجیب بھی لگا لیکن حیرت بھی ہوئی۔ میسج یہ کہ وہ برکت والا مہینہ آنے والا ہے جس میں دکاندار 5 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچ کے کہے گا کہ بھائی جلدی کرو، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، میری جماعت جو ہے وہ نکل رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب یہ مقدس ایام آتے تھے پہلے ہمارے ہاں،
تو مسلمان کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو لوگوں کے لیے کشادہ کر دیتے تھے. لیکن اب کیا ہے کہ اب ہم رمضان میں ذخیرہ اندوزی کر کے اس کو بیچ کے منافع کماتے. پروفیسر یونس صدیقی صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور جب سے ہم نے شو کیا ہے خاموش ہیں. ہم آپ کی طرف اب مڑ جاتے ہیں. بہت انتہائی ایک مزے کا ٹاپک بن گیا تزکیے کے حوالے سے بھی اور طہارت دل کے حوالے سے بھی, شیاطین کے حوالے سے بھی. یہ بڑی اچھی بات جو سامنے آئی ہمارے. دیکھیے, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. رمضان المبارک کا تزکیہ نفس سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ رب العزت نے رمضان دیے ہم اسی لیے تاکہ ہم اپنا تزکیہ کر سکیں. تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو علیشوں سے صاف کرنا. انسان بہت سے جذبات اور بہت سے خواہشات لے کر پیدا ہوتا ہے. اس میں نفرت بھی ہے, محبت بھی ہے, اس میں غصہ بھی ہے, پیار بھی ہے, اس میں رحم بھی ہے اور سنگ دلی بھی ہے. اسلام ان جذبات کو کچلتا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے ان جذبات کو سنوارو, اور اس کے سنوارنے کے لیے اس نے ہمیں رمضان دیا. بالکل. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شاتمک احد او سبک فلتقل انک صائم. اگر کوئی آ کر آپ سے گالی گلوچ کرتا ہے, کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے, آپ اس کے ساتھ ایسا جواب نہ دیجئے بلکہ اپنے آپ پر کنٹرول کیجئے اور اسے کہیے, اپنے آپ کو یاد دلائیے کہ میں روزے سے ہوں, میں یہ شغل نہیں کر سکتا جو آپ کر سکتے. تزکیہ نفس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں, اپنے آپ نفس کو اتنا سنواریں کہ اللہ کی تجلیات کا مرکز بن سکے. اللہ, یہ رمضان کا عظیم موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں. سب سے بڑی چیز جو ہے جو انسان کو تباہ کرتی ہے وہ ہے غصہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے فرمایا کہ رمضان میں غصے نہیں ہونا. اذا صام احدکم فلا یرفث ولا یسخب. جب تم روزہ رکھو شہوانی باتیں نہیں کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, بری بری تصاویر دیکھ رہے ہیں, فلا یرفث, یہ شہوانی باتیں نہیں کرنا. اور چیخنا اور چلانا نہیں. بعض لوگ ہوتے روزہ رکھ لیا چیختے چلاتے یہ کرتے, اور خاص طور پر جو اس کے نیچے کام کرنے والے کہتے ہیں سیٹھ صاحب کا روزہ بھائی خاموش رہنا, بڑے غصے میں ہے فلاں. ایسا مت کرنا. بچوں کو ڈرا کے بٹھایا ہوا ہوتا ہے. رکھتے تو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا. روزے کے بڑے فوائد ہیں, روحانی, اخلاقی, جسمانی, اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر کو نفس, ضبط نفس کی قوت پیدا کرتا ہے. بالکل. کہ اپنے آپ کو ضبط کیسے کرنا, اپنے آپ کو سنبھالنا کیسے ہے. اسی لیے حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے, کہ یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ. اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت لے جائے. آپ لا تغضب, غصے نہیں ہونا, لا تغضب, غصے نہیں ہونا. اسی طرح ایک اور اعرابی آیا باہر سے, اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا رسول اللہ دلنی علی عمل اعیش بہا تو حیاتی. یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دی, کو کام بتا دیا جو ساری زندگی میرے کام آئے, میں پرامن زندگی گزاروں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب, غصے نہیں ہونا. تو رمضان کا روزہ ہمیں جو ہے ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے. جو آپ نے سوال کیا تھا ابھی, یہ رمضان میں فسادات کیوں ہوتے ہیں, لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں. دیکھیے انسان کو غلط راہ پر چلانے والی دو چیزیں, ایک شیطان ہے اور ایک نفس ہے انسان کا. ان النفس لامارۃ بالسوء. تو رمضان میں شیطان کو تو اللہ نے باندھ دیا, شیطان تمہارے بس میں نہیں, اللہ کا میں اس کو باندھ دیتا ہوں تاکہ تم لوگ مطمئن ہو جاؤ. اب نفس کا شیطان جو ہے یہ تم اس پر کنٹرول کرو. رمضان میں جو بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے نہیں, وہ نفس انسان کی طرف سے. اب شیطان اور نفس انسان جو اکساہٹ کرتا ہے, شیطان بھی انسان کو برائی پر اکساتا ہے, نفس بھی انسان کو برائی پر اکساتا ہے. ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جب شیطان کسی کو برائی پر اکساتا ہے, اگر وہ انکار کر دے میں یہ نہیں کروں گا, شیطان اسے دوسری طرف لے جائے گا یہ کرو, اور اگر وہ تیسری طرف لے جائے. شیطان کا مقصد یہ انسان کو اللہ کا نافرمان بنانا. اور نفس جو ہوتا ہے ایک ہی چیز پر زور دیتا ہے, جب ایک چیز کا فائدہ ہوتا ہے میں یہی کروں گا. اس لیے رمضان کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں, رمضان کی جو فسادات ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں.
इसलिए सख्त होंगे वो नफ्स की तरफ से होते हैं। तो नफ्स जो है इस पर कंट्रोल हमें करना है। बिल्कुल। शैतान ने, अल्लाह ने शैतान को बांध दिया, लेकिन इस नफ्स को किसको बांध, इसलिए हमें रोजा रखवाया गया कि अपने आप का जब्त करो, अपने आप का कंट्रोल करो, अपने आप को संभालो, ताकि तुम अल्लाह तक़वे का मुस्तहिक बन सको, अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक बन सको। सुभान। इसलिए रमज़ान जो है हमारा तज़किया करने के लिए आए, हमारी तरबियत करने के लिए आए। काश हम इसे समझे और रोज़ा हम ऐसी हालत में, इसलिए रसूल अकरम ने फरमाया मल्लम यादा कौल ज़ूर वल अमल फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी यादा तआम व शराब, जो शख्स झूठ बोलना नहीं छोड़ता, झूठे काम करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को हाजत नहीं है वो झूठा भूखा प्यासा रहे। अब प्रोफेसर साहब कितनी आसानी से हमें जब रमज़ान मिलता है तो उसको 3 अशरों में डिवाइड किया गया, कितनी आसानी से। मतलब आप ये देखें कि उसमें भी और आसानी कर दी गई, डिफाइन कर दिया गया और डेफिनेशन दे दी गई रमज़ान के हवाले से कि अच्छा भाई ये रहमत है, ये मग़फ़रत है दूसरा अशरा, तीसरा जो है वो निजात का है। सो यू नो आप अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें सेट करें और फिर उस हिसाब से चलें। इसलिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, रमज़ान का महीना हमारे लिए तरबियत नफ्स का महीना है जी। हमारे अपने नफ्स को इन अलाइशों से साफ करने का महीना है। इस नफ्स को ऐसे अल्लाह फरमाते हैं कद अफला मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्सा, जिसने अपने नफ्स को तज़किया कर लिया, बुरी चीज़ों से साफ सुथरा कर लिया, वह कामयाब हो गया। और जिसने इसे गंदला कर दिया, गंदला यही है ख्वाहिशात नफ्स, नफ्सानी ख्वाहिशात का बंदा बनकर है और इंसान अपने पेट का बंदा बनकर रहे तो फरमाया वो शख्स नाकाम हो गया। इसलिए देखिए आप रमज़ान मुबारक में इंसान की ज़िंदगी में 2 दाइया ऐसे हैं जिसको इंसान कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पहले गज़ा का दाइया, इंसान गज़ा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, और दूसरा सिनफी गज़ाइया। सिनफी वो है कि इंसान की नस्ल की बका सिनफ से, समझे। हमें नेमतें नज़र आती हैं, हमें बरकतें नज़र आती हैं, हमें रहमतें नज़र आती हैं। सो एक बहुत बड़ी नेमत आज़ादी है, इससे बड़ी नेमत मैं नहीं समझता कि आपको ज़िंदगी में कोई और चीज़ मिलती है। आज़ाद हैं, मैं आप हम सब आज़ाद हैं और इसी आज़ादी की वजह से मुझे इस कदर खुशी है कि हर मकतबा फ़िक्र से यहाँ पे जो उलमाए कराम हैं वो मौजूद हैं। आज़ादी से आज हम बात कर सकते हैं, आज़ादी से आज हमारे मुल्क में अज़ानें दी जाती हैं, जमातें की जाती हैं, ज़िक्र किया जाता है परवरदिगार का। टीवी चैनल्स पे बैठ के हम अपने मज़हब के हवाले से बात कर सकते हैं। सोचिए खुदा न खास्ता कि 27 रमज़ान को ये आज़ादी हमें ना मिली होती तो आज हम किस कंडीशन में होते। क्या हम इस तरह से बैठ के यूँ बात कर सकते, क्या हम इस तरह आज़ादी के साथ मसाजिद जाके नमाज अदा कर सकते, या हम आज़ादी के साथ जो कोशिश करने का हमें कहा जा रहा है, जिसकी तलकीन की जा रही है कि हम जैसे अभी ज़िक्र हुआ कि अफ्तारी पे या सहरी पे आप दस्तरखान को वसी करें, क्या हम कर पाते? सो ये शायद कुछ भी ना मिलता अगर ये सबसे बड़ी नेमत हमें ना मिलती। और देखिए क्या इत्तेफाक है, मैं हनीफ भाई आप ही की तरफ आ रहा था कि 27 रमज़ान को हमें आज़ादी मिली और इससे खूबसूरत बात क्या होगी। मैं जब इस हवाले से पढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी भी, सुनी भी, और एक बड़ी बात पे हैरत हुई कि जब बंटवारा होता है तो जो बड़ा हिस्सा होता है, जो बड़ा भाई होता है या जो बड़ा हिस्सा होता है वो बड़े को मिलता है और उसके बाद छोटे को मिलता है। लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि 14 अगस्त को 27 रमज़ान थी और हमें आज़ादी मिली और 15 अगस्त हिंदुस्तान को मिली। सो ये क्या इत्तेफाक है कि पहले छोटे भाई को मिला हिस्सा, फिर बड़े भाई को मिला। तो ये कितना मज़े का एक हिसाब किताब है। देखें फैसल भाई, मेरा अपना मानना तो ये है कि जो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं, मेरा एक जुमला है, मैं उसमें कहता हूँ, उनमें से एक करम और मौजज़े का नाम पाकिस्तान है। बेशक बेशक बेशक। और ये पाकिस्तान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह है कि उस ऊँटनी के साथ जिसने बुराई से हाथ लगाया, जिसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया,
اس کے پونچھیں کاٹنے کے لیے یا اس کے خلاف غلط بولا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں کو، ان سب کو برباد کر دیا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت مسلمہ پر ایک کرم ہے بے شک۔ کہ اس کی بربادی، اس کی برائی کے لیے جو شخص بھی ہاتھ بڑھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو ذلیل کرے گا۔ اور یہ اتفاقات نہیں ہوتے ہیں۔ شہزادہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم الحرام کوئی اتفاق نہیں ہے۔ نسلوں سے، پچھلی امتوں سے یہ یوم عاشور عزت و عظمت اور شان والا جو ہے نا وہ دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت 12 ربیع الاول کو یہ اتفاق نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان کی آزادی رمضان میں، اور پھر رمضان میں بھی جو سب سے، یعنی تمام مہینوں کا سردار رمضان، اور رمضان کے 3 عشروں میں سب سے شان والا عشرہ تیسرا، اور اس تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر، اور اس لیلۃ القدر کو ہمیں مل گیا پاکستان۔ سبحان اللہ۔ اور جو آپ نے ایک بات کہی ہے، یہ آج ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، اور خاکم بدان اللہ نہ کرے کہ وہ چیزیں کہ جو دوسری اقوام دیکھ رہی ہیں وہ ہماری قوم بھی دیکھے، لیکن بہرحال مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان ظالم جابر حکمرانوں اور ان سیاستدانوں کی ان پھیلائی ہوئی جو علائشیں نا، ان کے اندر ہم بھی ایسے متعفن دماغوں والے ہو چکے ہیں نا کہ آج ہم بھی اس وطن کے حوالے سے نہ جانے کیا سے، کوئی کہتا ہے او یار اسے تو بہتر تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہی رہتے، اسے بہتر تو یہ تھا کہ ہم سکھوں کے ساتھ ہی رہتے۔ بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو سکھوں کے ساتھ ہوتا تو تیرے ساتھ کیا ہوتا؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو اگر اس وقت ہوتا کہ جب اندر لوگ مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، یہ بار تالیاں بجاتے، یہ مسجدوں کے اندر سور کے جناب سر کاٹ کر پھینکتے۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہو نہیں یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی دو۔ یہ جو آج ساروں کی یہاں پر لاٹریاں نکلی ہوئی ہیں نا، یہ جو ساروں کے ہمارے یہاں پر موجیں اور مستیاں لگی ہوئی ہیں، خدا کی قسم یہ عرض پاک کی وجہ سے، اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے جو شخص اس پاکستان کے حوالے سے آج کیا بے قدری نہیں ہو رہی ہے۔ ذرا دیکھیں حالت کیا بنی ہوئی ہے ہمارے یہاں۔ سر عام ٹیلی ویژن چینلوں پر بیٹھ کر فخر سے کہتے ہیں ہاں میں اتنے میں بکا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اتنے میں گیا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں ایسے گیا ہوں۔ یہ مسلمان ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جناب یہ کر کیا رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں فیصل بھائی یہ ناشکری کر رہے ہیں یہ سارے ظالم، اور ان کی وجہ سے یہ پوری قوم بربادی کی طرف آئے۔ خیر سیاست کی طرف تو خیر بالکل بھی نہیں میں جانا چاہتا، سیاست میں نہیں جا رہا، مجھے پتا ہے کہ لیکن میں آج کا جو دن ہے وہ بہت اہم ہے اس ملک کے لیے۔ میں واپس آ رہا ہوں، میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے بھائی، میرے پاکستانیوں، تم جاؤ ذرا تمام ملکوں کے اندر گھومو۔ آپ بھی گھومے ہوئے، ہم بھی اس دین کے صدقے بہت سارے ملکوں میں گئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جتنی آزادی پاکستان کے اندر ہے دین کے حوالے سے، وطن کے حوالے سے، اور جتنے حقوق کا خیال پاکستان میں رکھا جاتا ہے نا، اتنا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ جتنا اقلیتوں کے غیر مسلم ممالک ہیں، لیکن یہ جی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ غیر جو مسلم یہ اقلیتیں، لیکن وہیں پہ قریشی صاحب ایک مجھے نا علامہ اقبال کی بات یاد آتی۔ انہوں نے ایک جگہ کہا تھا، ان کے ایک بیان میں موجود ہے کہ مجھے مسلمان یہاں نظر آتے ہیں اور اسلام وہاں نظر آتا ہے۔ جی اچھا، شیخ محمد عبدو کا جملہ ہے، مصر کے تھے وہ، ہاں، تو ان لیکن کا یہ علامہ اقبال نے بھی میرے خیال سے ریپیٹ کیا جب وہ جرمنی سے واپس آئے تھے۔ ہوگا، لیکن بہرحال یہ معروف ان کے حوالے سے، چونکہ وہ مصر سے گئے تھے یورپ، یورپ گئے تھے، یورپ سے واپس آئے تو پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے وہاں پر اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے، یہاں پر مسلمان دیکھتا ہوں، اسلام نہیں دیکھتا۔ رأيت الإسلام ولم أرى المسلم، رأيت المسلمين ولم أرى الإسلام، میں نے مسلمانوں کو دیکھا، اسلام نظر نہیں آیا۔ یعنی وہ لوگ اپنے معاملات میں اتنے سچے ہیں، جی اتنے صحیح ہیں، اور بھی بہت جو سارے اسلام کی تعلیمات ان کی زندگی میں پائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں ہم جب یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اوبویسلی جو پہلا نعرہ پاکستان میں گونجا لا الہ الا اللہ، کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں فیصل بھائی میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، میں اس کو پورا کروں آپ نہیں، گا۔ بالکل میرا پورا کریں۔ اب بھی دعویٰ ہے میرا کہ پوری دنیا میں جتنی مذہبی مسلکی آزادی پاکستان میں اتنی دنیا کی کسی ریاست میں نہیں ہے، میرا دعویٰ ہے۔ آپ سعودی عرب سے لے کر
ईरान तक, यानी यूं पूरे घूम के ना वहां जरा देखें कि मजहब के हवाले से क्या जितनी आजादी हर मसलक को, हर मकतब फिक्र को पाकिस्तान में इतनी कहीं है। बिल्कुल। आप अगर यूके कहते हैं जी बड़ी आजादी है, बड़ा सब कुछ है, अमेरिका में कहते हैं बड़ी आजादी है, सब कुछ है, मैं आज भी मैं बिल्कुल खुल के कहता हूं, क्या आप अमेरिका में या यूके के अंदर आप नमाज की बात कर सकते हैं, इस्लामी निजाम की बात निजाम नहीं की कर बात नहीं कर सकते। सकते, निजाम की लेकिन बात यहाँ नहीं, ये कुरैशी साहब की बिल्कुल सही बात है। इस बात से मैं 100% अग्री करता हूँ। जो आज़ादी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मज़ाहिब के हवाले से भी और मसलक के हवाले से भी, इस वक्त आप अगर हिंदुस्तान में जाके मुसलमानों का हाल देखें, आप क्रिश्चियंस का हाल देखें, आप सिखों का हाल देखें, आप खून के आंसू रोएंगे। और ये बाकायदा वहाँ पे हो रहा है। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूँकि इत्तेफाक होता है अलग अलग शहरों में जाने का, इलाकों में जाने का, मैं तकरीबन हर मज़हब के लोगों से मिला हूँ और हमारे दोस्तों की फहरिस्त में भी बहुत सारे मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। आप करम देखें कि पाकिस्तान जो है बैतुल्लाह के दरवाजे की सिमत में है और हमारे लिए इनाम क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमैन में पाकिस्तान। अल्लाह। और अल्लाह ने हमें अफवाज भी वो दी है जो पूरी दुनिया में माशाल्लाह हमारे अफवाज जो बॉर्डरों पर पहरा दे रहे होते हैं, तो हम सलाम पेश करते हैं कि आज उन्होंने पाकिस्तान की सलामती के लिए जो अफवाज पाकिस्तान का किरदार है, हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी रियासत है, अल्लाह हमें इसका कदर करने की तौफीक आमीन अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी सर। हम पे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम पाकिस्तानी भी हैं और मुसलमान भी हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने रमज़ान में आज़ादी अता करवाई और मुसलमानों के बारे में भी ये खुशखबरी है कि रमज़ानुल मुबारक में वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन्नार, अल्लाह मुसलमानों को जहन्नम की आग से आज़ादी अता फरमाएंगे। हम पे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उम्मती बनाया। आप जे शहर में क्या फरमा हुए, उसका नाम है मदीना तैयबा, और उर्दू में अगर इसका तर्जुमा करें तो ये पाकिस्तान ही बनता है। अल्लाह। बिल्कुल। तैयबा पाकिस्तान मुल्क। तो अल्लाह ताला ने हमें ये पाक मुल्क अता किया है। यहाँ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को इख्तियार करना चाहिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह कहते हैं ईमान वालो, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को वतन बनाया ना, तो आपने मदीने से वालिहाना मोहब्बत की थी। आपको मदीना तैयबा की सरजमीन से भी प्यार था, उसके गली कूचों से प्यार था, उसके दरो दीवार से प्यार था, उसके मैदानों से प्यार था, हत्ता कि उसके पहाड़ों से भी प्यार था। गजवा से तशरीफ ला रहे थे, दूर से ओहद पहाड़ दिखाई दिया, फरमाया हाजा जाबालुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये पहाड़ है जो हमसे प्यार करता है और हम भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो हमें भी इस नेमते उज़्मा की कदर करते हुए इस वतन के एक एक जर्रे से मोहब्बत करना सीखना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक बस्ती, एक एक शहर से मोहब्बत करना होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसके एक एक मकीन और एक एक वासी से मोहब्बत करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें भी उसी तरह कामयाबी देगा। मैं इसी हवाले से एक सवाल जो है अल्लामा साहब से करना चाह रहा हूँ, शहीदी साहब से। जी जी। मदीना तैयबा नबी अलैहिस्सलाम ने नाम रखा और पाकिस्तान नबी की औलाद के एक फ़र्द ने नाम रखा है, इसकी भी हमें तस्हीह करनी चाहिए। ये मकबूजा जम्मू कश्मीर और फिर वो हमारे इलाक़ों में आए एबटाबाद में, उन्होंने दरख्वास्त दी थी 1927 में कि मैं रोज़नामा पाकिस्तान निकालना चाहता हूँ। सैयद हसन ग़ुलाम हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सबसे पहले उन्होंने दिया। तो नाम भी एक सैयद ज़ादे ने इस मुल्क का रखा है और मदीना तैयबा नबी अलैहिस्सलाम ने रखा है। तो इस मुल्क की कदर जो नहीं करेगा वो बर्बादी हो जाएगा। चूँकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह किस तर्ज की तालीम देता है, और परवरदिगार ने हमें एक चीज़ हमने बचपने से पढ़ी, हम सब यही प्रैक्टिस करते हैं कि ग़ुलामी नहीं। तो हम जब शिर्क करने का मना किया गया, जब ये सारा कुछ मना है हमारे मज़हब में,
تو ہم کیسے کسی اور حکومت کی غلامی کریں، یا یہ کیوں یہ زیب دیتا ہے ہمیں کہ آپ کسی اور ملک کو اس کے بارے میں باتیں کریں اور آپ اس کے حوالے سے اس کی غلامی کریں؟ سو اس کو تھوڑا سا میرے خیال سے اس حوالے سے بھی آج کل کے حوالے سے ذرا، چونکہ کل سے چل رہا ہے، کیونکہ بھکاری تو ہے نہیں ہم. بہت خوب. دیکھیے اور آج کا دن جب بہت ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے. لا الہ کا مطلب کیا ہے، الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیں روش کیا رکھی گئی ہے اور ترتیب کیا رکھی گئی ہے. سب سے پہلے باقی تمام نام نہاد خداؤں کا انکار کرو، اس کے بعد توحید میں داخل ہو جاؤ. واہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بھی قبول کرو اور باقیوں کو بھی قبول کرو، یہ نہیں ہے. پہلے ان سب کی نفی کرو، اس کے بعد توحید کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، پھر رسول اللہ کی رسالت کو قبول کر لو. ٹھیک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب جب ایک شخص لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ صرف ان بتوں کی نفی نہیں کرتا جو ہاتھ کے بنائے ہوئے مجسمے ہیں، بلکہ ان تمام نظامات کے مقابلے میں جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں کھڑے ہوں، ان نظامات کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں، میں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اس لیے میری نگاہ میں یہ سارے نظام باطل ہیں اور میں ان نظاموں کو نہیں مانتا. اب قرآن کریم نے اللہ کے نظام کے مقابلے میں جس نظام کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے طاغوت کا نظام، اور اللہ نے جہاں اللہ کے نظام کی دعوت دی ہے وہیں پر طاغوت کے نظام کا انکار کرنے کی بھی دعوت دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان تب تک مسلمان بن نہیں سکتا حقیقی معنی میں جب تک وہ طاغوتی تمام نظاموں کا انکار نہ کرے اور اللہ کے نظام کا اقرار نہ کرے. اس لیے جب ہم پاکستان کی پاکیت کی بات کرتے ہیں، اپنے وطن کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں ایسے حکمران چاہیے اور ایسے حکمران تربیت کرنے چاہیے، ایسے حکمرانوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو پاکستان کے اندر اللہ کے نظام کی بات کریں، رسول اللہ کے نظام کی بات کریں، اور ہمارے ارد گرد جتنے بھی طاغوتی نظام ہیں، چاہے وہ امریکہ ہے، رشیا ہے، مغربی دنیا ہے، اس وقت دیکھیں وہ خود آ کر پریکٹیکلی اور فزیکلی ہم پر حکومت نہیں کرتے، لیکن ان کا نظریہ، ان کا کلچر، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا جو بھی وہاں پر اثاثہ ہے جس کو وہ اپنا کلچر کہتے ہیں اور اپنی ویلیوز کہتے ہیں، وہ بڑے ہی مرموز انداز میں، مخفی انداز میں ہمارے معاشرے کی رگ و پے میں انہوں نے دوڑا دیا ہے. ہمارے نظام تعلیم میں، ہماری معیشت میں، ہمارے میڈیا میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے تمام تر رہن سہن کے آداب اور اطوار میں، حتیٰ یہاں تک کہ ہماری اسمبلیز میں بننے والے قوانین میں ان کی طرف سے آرڈر آتا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ورلڈ بینک ہمیں قرضہ دیتا ہے. یعنی اس وقت اگر ہماری حکومتیں قرضہ لیتی ہیں تو صرف جو مذاکرات ہوتے ہیں دونوں حکومتوں کے درمیان وہ یہ نہیں ہوتے کہ آپ نے قرضہ کیسے واپس کرنا ہے، بلکہ قرضے کے ساتھ ایک طرف ایک پوری بک ہوتی ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے کلچر کو یوں ہونا چاہیے، ٹی وی کو یوں ہونا چاہیے، فلموں کو یوں ہونا چاہیے، تعلیم کے نظام میں یہ تبدیلیاں آنی چاہیے، نصاب میں یہ تبدیلیاں آنی چاہیے، آپ کے قوانین اس طرح کے بننے چاہیے جس سے آپ اگر اس کی روح کو دیکھیں تو اسلام کی گردن کاٹنا ان کا سب سے بڑا ہدف ہے. اب ایک ایسے ملک میں اگر کوئی آواز اٹھتی ہے نا کہ ہمیں مغربی کلچر کی نفی کرنی چاہیے تو ہمیں اس کی حمایت کرنی چاہیے. اگر کوئی آواز اٹھتی ہے کہ ہمیں طاغوتی نظام کی نفی کرنی چاہیے اور توحیدی نظام کی حمایت کرنی چاہیے تو آپ اس کو چاہے نعرہ ہی سمجھ لیں، اس نعرے کی آپ کو حمایت کرنی چاہیے. آپ کو اس چیز کی حمایت کرنی چاہیے جو اسلام کی سربلندی کا باعث ہو، آپ کی قوم کے اندر ویلیوز کو جگا سکے، آپ کی قوم کو حمیت، غیرت اور حریت عطا کر سکے اور بے غیرتی سے آپ کی قوم کو نکال سکے. بے غیرت حکمران کبھی بھی آپ کی قوم کی نجات کا باعث نہیں بنتا بلکہ ذلت کا باعث بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں دھرتی پاکستان کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. میں سیالکوٹ میں جس مقام پر رہتا ہوں وہاں سے ٹھیک 17 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے توی ہے. آج بھی وہاں جا کر تنہائی میں آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 47 کے اندر یہاں 7 لاکھ لوگوں کو جمع کر کے ذبح کیا گیا تھا.
ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، شعور کیوں نہیں ہے کہ یہ انسانوں کی اتنی بڑی قربانی کس بنیاد پر دی گئی کہ کئی مہینے تک اس دریائے توی کا خون سرخ رہا۔ پوری دنیا کے اندر 2 ریاستیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پر معرض وجود میں آئیں، ایک اسرائیل ہے جو دنیا میں نامی گرامی اعلانیہ طور پر اسلام کا، مسلمانوں کا دشمن ہے، دوسرا پاکستان ہے۔ اب وہ دیکھیں اسے کہاں کھڑا ہے۔ آج ہم پاکستان کس کو سمجھتے ہیں؟ شعوری اعتبار سے ہماری سوچ صرف اتنی ہو گئی کہ میں اپنی گلی کو انڈیا سمجھتا ہوں، اپنے دروازے کے اندر پاکستان سمجھتا ہوں، اپنا کچرا اٹھاتا ہوں۔ آپ کراچی کا حال دیکھ لیں، حیدرآباد میں دیکھیں، مین روڈ پہ حیدرآباد میں آپ جا رہے ہوتے ہیں اور اڑتے ہوئے جو لطیف آباد کے شاپر ہیں وہ آپ کی گاڑی سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ کس سوچ کے تحت ہم بیٹھے ہیں؟ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، شاید وقت کم ہوگا، کرائیٹیریا ہونا چاہیے ہمارے ہاں۔ کسی بندے کو حکمران بنانے کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ کرائیٹیریا کس بات کا؟ آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوگی، جو الیکشن لڑ کے MNA MPA بنتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، دعائے قنوت نہیں آتا، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے نماز کے اندر درود پاک کہاں پڑھنا ہے، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ نماز جنازے کی تکبیرات کتنی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ کیا ہیں؟ ہمارے حکمران ہیں۔ ہمارے ہاں جن لوگوں کی سب سے زیادہ مہنگی فیسز ہوتی ہیں بڑی بڑی، ان کو سورہ اخلاص نہیں آتی، وہ علم نشرح نہیں پڑھ سکتے۔ کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر کون بندہ حکمران بن سکتا ہے، کون نہیں بن سکتا۔ اور سے اگر آپ دیکھیں نظام تعلیم آپ کا کون ترتیب دے رہا ہے؟ کامسٹ یونیورسٹی کے اندر پچھلے مہینے ہم نے دیکھا کہ وہاں قادیانیوں نے بچیوں اور بچوں کو بیٹھک کے نام سے علادہ مجلس لگائی اور اعلانیہ طور میں مرزا قادیانی کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ کامسٹ یونیورسٹی وہ ہے جس میں ہماری بچیاں بچے بڑے فخر کے طور پر جاتے ہیں۔ کیا یہ ناموس رسالت پہ ڈھاکہ نہیں؟ یہ مسلمانوں کا ملک نہیں؟ ایک ہی مقصد ہے۔ آپ مولویت کو، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہمیں متعصب کہیں، آپ ہمیں شدت پسند کہیں، اس پاکستان کا ایک ہی مقصد تھا، لا الہ الا اللہ، اور اس کا ایک ہی دستور ہے، محمد الرسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں، میں اس میں کوئی آپ غصے والی بات نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے۔ اور چاہے ہم جو ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے، باقی ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے اس ملک کی، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ خیر، چونکہ وقت اتنی تیزی سے گزرا، اتنی خوبصورت گفتگو یہاں پہ رہی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔